سورہ آل عمران آیت نمبر 10 اور رکوع نمبر 2 ابتدا سے تیسرا پارہ. سورہ آل عمران رکوع نمبر 2 کا پہلا شروع سے ہے، رکوع نمبر 2 آیت نمبر 10. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. صدق اللہ العظیم. بلکہ ساتھ اگلی آیت بھی کر لیتے ہیں. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون إلى جہنم وبئس المہاد. صدق اللہ العظیم. ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز کام نہ آئیں گے ان کو ان کے مال، ولا اولادہم، نہ ان کی اولاد، من اللہ کے سامنے، شیئا کچھ، واولئک ہم وقود النار، اور یہی لوگ ہیں دوزخ کے ایندھن. وقود ایندھن کو کہتے ہیں. کدأب آل فرعون، جیسا کہ دستور آل فرعون کا، والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے لوگ تھے، ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا، یا آل فرعون کے ساتھ جو کچھ ہوا. کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی بدولت، ان آیاتوں کو جھٹلانے کی بدولت ان کو پکڑ لیا. واللہ شدید العقاب، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. قل للذین کفروا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہہ دیجئے، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہوگے، وتحشرون الی جہنم، اور ہانکے جاؤ گے دوزخ کی طرف. وبئس المہاد، اور کیا برا ٹھکانہ ہے، کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ جہنم. ان آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے کافروں کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ گزشتہ سبق کی آخری آیت میں قیامت کا تذکرہ تھا، قیامت کا بیان کہ انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. اس آیت میں ایک، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس میں دعا کیا ہے، تو ایک لحاظ سے اس طرح بھی دعا بنتی ہے کہ جو راسخین فی العلم ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ جو متشابہات ہیں ان پر ہمیں ایمان لانا چاہیے، محکمات کے مطابق ایمان لانا چاہیے. اور وہ اسی کے قائل کہتے ہیں یقولون آمنا بہ. لیکن جو زائغین ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، کہ جو ان کا دل کرتا ہے اس کی تابعداری کرتے ہیں، قرآن کو، قرآنی آیات کو، متشابہات ہو، محکمات ہو، ان کو اپنے دل کے مطابق ان کے مطلب و معنی مفہوم بیان کرتے ہیں. تو یہ ان دونوں کے درمیان گویا ایک نزاع ہے. تو یہ ایک دعا ہے کہ اللہ ہم بھی قیامت کے دن تیرے پاس جمع ہوں گے، وہ بھی جمع ہوں گے، سارے جمع ہوں گے. اور پھر کہا کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تو اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا کہ ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کرے گا تو حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، کیونکہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ ہمیشہ میں حق کے ساتھ فیصلہ کروں. ایک لحاظ سے اس طرح بھی دعا بنتی ہے. تو خیر قیامت کا تذکرہ ہوا تو ساتھ کافروں کا تذکرہ بھی کر دیا کہ ان کافروں کو کہہ دو کہ جو تمہارے پاس مال و دولت ہے، دنیا میں تم اپنے آپ کو مال و دولت کی بدولت بچا لیتے ہو، جو بڑا کسی دوسرے کو، اور پھر اس ضمن میں سب لوگوں کو ضمن میں. ویسے تو یہ خطاب میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو وفد آیا تھا نجران سے، عیسائیوں کا وفد آیا تھا، اس کو خطاب ہے، لیکن ضمن میں سب کو خطاب ہے
کہ جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے یہ مال و دولت، یہ اولاد، یہ اس کو نہیں بچا سکے۔ یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس جیسے دنیا میں مال ہے، میں جتنا بڑا بھی ظلم کر لوں، جتنے بڑی زیادتی بھی کسی کے ساتھ کر لوں، تو میں اب مال دے کر بچا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر میرے پاس مال زیادہ ہے، میں نے کسی غریب پر ظلم کر دیا اور وہ جا کر عدالت جا رہا تھا مقدمہ کرنے کے لیے، میں نے اس کو بلا کے چند پیسے دے دیے، وہ خوش ہو گیا، اس نے چھوڑ دیا، عدالت نہیں گیا، مال کے ذریعے میں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اولاد کے ذریعے میں دوسرے پر ظلم کر رہا تھا، اس کے ساتھی آ گئے اور وہ مجھے مارنے لگا، اپنے ظلم کا بدلہ لینے آ گیا، میری اولاد آگے ہوگی، اس کو پیچھے کر دیا، میرا والد اس کو تم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اولاد کے ذریعے میں بچ گیا دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں جن پر دنیاوی اعتبار سے تم غرور اور گھمنڈ کرتے ہو، قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے تمہیں یہ چیزیں نہیں بچا سکیں گی۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ اور یہاں پر کافروں سے مراد ایک تو عمومی کافر بھی ہیں، اور ایک کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، نافرمان کو بھی کافر بھی کہتے ہیں۔ نافرمان کو بھی ایک لحاظ سے، نافرمانی کرنے والے کو بھی ایک لحاظ سے منکر، جو انکار کرنے والے کو بھی کافر کہتے ہیں، انکار کرنے نہ ماننے والے کو بھی کہتے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے گناہ گاروں کو بھی خطاب ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ دنیا میں جیسے ہم رشوت دے کے، سفارش کروا کے اپنے آپ کو بچا دیتے ہیں، کہ میں دوسرے پر ظلم کر کے جج کو، وکیل کو پیسے دے کر مقدمہ، فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتا ہوں۔ تو یہ دنیا میں تو ممکن ہے، جو کرتے ہیں ممکن ہے، کر سکتے ہیں، لیکن آخرت میں یہ چیز نہیں چلے گی۔ تمہارا کہیں یہ گمان نہ ہو، یہ گھمنڈ نہ ہو کہ جیسے دنیا میں معاملہ تھا ایسے ہی آخرت میں ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے نہیں، پھر آگے مثال بھی اللہ نے دی۔ آگے اللہ نے مثال کدأب آل فرعون، یہ فرعون والوں کا معاملہ دیکھ لو۔ دنیا میں معاملہ ابتدا میں جب حکومت کر رہے تھے معاملہ الٹ تھا، لیکن جب اللہ کی پکڑ میں آئے، اللہ کی پکڑ میں جب آئے تو پھر معاملہ الٹ ہو گیا، پھر اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی چیز بچا نہیں سکی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تو آخرت میں سوچتے ہو کہ آخرت میں ایسے ہوگا، میں نے تمہیں دنیا میں بھی کر کے دکھا دیا کہ دنیا میں بھی جس نافرمان کو میں پکڑنا چاہوں اس کو میرے عذاب سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ یہ ایک زجر اور ایک تنبیہ ہے انسانوں کو کہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے جو کچھ مرضی کرتے رہیں، سب کچھ کر لیں گے، ہمیں کوئی پکڑنے والا، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں بھی بات ناسمجھ کیا دیتے ہیں، کوئی کسی سے کہ یار تم یہ کیا کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، پکڑے جاؤ گے، نقصان ہو جائے گا، مارے جاؤ گے، تو کیا کہتا ہے، چھوڑو یار، ہمیں پوچھنے والا آج تک کوئی جمیا نہیں، ہمیں کون پوچھ سکتا ہے، اتنی جرت کس میں ہے جو ہمیں پوچھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بتلایا ہے کہ میری پکڑ سے تم نہیں بچ سکتے۔ دنیا میں تم دندرانے پھر سکتے ہو، لوگوں کے سامنے، انسانوں کے سامنے، عاجزوں کے سامنے، میں عاجز نہیں ہوں، میں تم سب پر غالب ہوں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مثال دے دی آل فرعون کی، اور کہا آل فرعون صرف نہیں، ان سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے، اور پہلے کا تذکرہ اس لیے کر دیا کہ آپ دیکھیں کہ پہلے جو لوگ تھے وہ زیادہ طاقتور تھے، ہم اور آپ کی بنسبت زیادہ طاقتور تھے، بظاہر ہم اور آپ کی بنسبت ان کے اندر زیادہ طاقت تھی، بڑے بڑے تناور جو ہے نا ان کے قد ہوتے تھے۔ میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ ایک ہاتھ سے تناور درخت اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے۔ ان کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے بھی کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فاخذهم اللہ بذنوبہم، اس ظلم کی وجہ سے، اس جبر کی وجہ سے، اس گناہوں کی وجہ سے اللہ کی پکڑ میں ہوا۔ اور پھر کہا کہ ایسے نہیں، عام نہیں کہ کسی کو ویسے تپا مار دیا یا ہلکی پھلکی نہیں، واللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ پھر ایسی نہیں ہے کہ جو بچ جائے گا جس سے، یا کوئی ہلکی پھلکی سزا نہیں ہوگی، سخت سزا ہوگی اللہ فرمانے۔ اس لیے تنبیہ ہے کہ دنیا کے اندر دندناتے مت پھرو۔ تمہیں اگر کوئی عہدہ مل گیا ہے، تمہیں اگر کوئی اختیار مل گیا ہے، تو تم یہ نہ کہو کہ ہم جو کچھ مرضی کرتے رہے، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں، ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ اللہ نے فرما دیا، دیکھو فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، خدائی کا دعویٰ، اور پوری دنیا پر حکومت بھی تھی اس کی، سب اس کی مان پر چلنے والے تھے، لیکن جب اللہ کی پکڑ میں آیا، اللہ نے اس کو پکڑنا چاہا تو پوری دنیا کی حکومت لاؤ لشکر سمیت اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کیا۔
یہ نہیں کہ اکیلے اس کو پکڑ کے غرق کر دیا، یا پہلے حکومت چھینی پھر غرق کر دیا، پہلے مال چھینا پھر غرق کر دیا۔ قارون کو بھی مال سمیت دنیا کو زمین کے اندر دھنسا کے بتلایا کہ میرے نافرمان جو ہوتے ہیں وہ یہی مال ان کے دھنسنے کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ یہ اللہ مثالیں دے دے کر سمجھاتے ہیں کہ دیکھو سمجھ جاؤ کہ تمہارے جو غلط گمنڈ ہیں، غلط خیالات ہیں، ان کی بنا پر تم یہ نہ سمجھو کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ اس لیے سنبھل کر زندگی گزارا کرو، سنبھل کر چلو، سنبھل کر زندگی گزارو، یہ اپنے غلط خیالات، غلط گمنڈوں سے باز آ جاؤ۔ اور پھر مثال فرعون کی بھی دی، اس لیے کہ دنیا میں حکومت کرتا تھا، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، میں سب سے بڑا رب ہوں، مجھ سے کون پوچھ سکتا ہے، مجھ سے کون پوچھ سکتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا واقعہ آگے آئے گا، آگے سورہ اللہ آپ کا بھلا کرے، سورہ توبہ میں، بلکہ سورہ یونس میں آگے آئے گا اس کا تفصیل کے ساتھ کہ کیسے وہ دراتا پھر رہا تھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے پیچھے گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے لشکر نے وہ دریا پار کیا، اور وہ لوگوں کو کہنے لگا دیکھو میں نے دریا کے اندر بھی راستے بنا دیے، تم پھر بھی میری قدرت کو نہیں مانتے ہو۔ اور آگے بڑھا، جو ہی آگے بڑھا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور وہ ادھر ہی غرق ہو گیا۔ لیکن ایسا لعین کہ پانی نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، ایسی عبرتناک فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ اللہ تعالیٰ یہ قرآن کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ آج تیرا بدن محفوظ ہوگا تاکہ آنے والے انسانوں کو پتہ چلے کہ یہ وہ بدبخت تھا جو اپنے آپ کو اللہ کہتا تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اللہ نے اس کے انجام دیا۔ یہ آنے والوں کے نشانی، آنے والوں کی سمجھ کے لیے۔ اور پھر تھا کیا، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، بڑی بڑی میخوں والا، عذاب بھی بڑا سخت دیتا تھا، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ کا عذاب، پھر اللہ کے عذاب سے نہ اس کی حکومت اس کو بچا سکی، نہ اس کا لشکر اس کو بچا سکا، کچھ بھی اس کو نہیں بچا سکا۔ پھر اللہ نے غرق کر کے دکھا دیا، اور ذلت والی موت دی۔ اگر ایک کمانڈر، ایک سپہ سالار یا ایک بڑا سربراہ، ایک بادشاہ اپنے گھر میں مر جائے تو کہتے ہیں کہ حادثاتی موت ہوگی، مر گیا ہوگا۔ لیکن مقابلے کے لیے نکلا ہو، اور ایک ادنا سی جماعت کے مقابلے کے لیے نکلا ہو، اور پھر تکبر اور غرور، تکبر کے ساتھ نکلا ہو، اور وہاں پر اس کو ایسی عبرتناک موت آئی، یہ اس کے لیے اس سے زیادہ ذلت کا سبب ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کو ایسے برباد کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مثال دیکھو آل فرعون کی اور ان سے پہلے لوگوں کی، انہوں نے اللہ کو جھٹلایا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے عذاب سے وہ بچ نہیں سکے، اللہ کا عذاب ان کو آیا، اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کے، اچھا بِذُنُوبِهِمْ، اللہ یہ بھی کیا دیتے فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، سب کو پتہ تھا نا وہ گناہ گار ہیں، لیکن ساتھ بِذُنُوبِهِمْ کیوں کہہ دیا؟ یہ آنے والی ساری قیامت تک آنے والی انسانیت کو بتلانے کے لیے کہ فرعون کو اللہ نے گناہوں کی بدولت پکڑا ہے، نافرمانی کی بدولت پکڑا ہے، تم میں سے بھی اگر کوئی نافرمانی کرے گا، تم میں سے بھی اگر کوئی گناہوں میں حد کراس کر جائے گا تو تمہیں بھی اللہ پکڑ سکتا ہے۔ کیا فرعون کو اللہ پکڑ سکتا ہے تو تمہیں بدرجہ اولا پکڑ سکتا ہے۔ یہ بِذُنُوبِهِمْ کی قید لگائی ہے، ورنہ سب کو پتا تھا فرعون نافرمان ہے، سب کو پتا تھا نا فرعون نافرمان ہے، اپنے آپ کو خدائی دعویٰ کرنے والا ہے، یہ تو سب کو پتا تھا، لیکن ساتھ بِذُنُوبِهِمْ کی قید لگا کر آنے والی انسانیت کو بھی تنبیہ کر دی کہ ایک تو کسی کی زبان پر یہ نہ آئے کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور دوسرا کسی کی زبان پر یہ نہ آئے کہ ہم جو کچھ مرضی کرتے جائیں، فرعون کو پکڑ لیا ہمارے لیے یہ معاملہ نہیں، اگر فرعون کو اللہ نے پکڑا ہے تو تمہیں بھی اللہ گناہوں کی، وہ گناہ تم بھی کرو گے، اسی نافرمانی کی حد تک تم بھی پہنچو گے، حد کراس کرو گے، اللہ تمہیں بھی پکڑ سکتا ہے۔ اور یہ یاد رکھو قوم عاد سے، قوم سمود سے زیادہ جو ہے ناپ تول کی کمی کرتی تھی نا، تو آج ان سے کہیں زیادہ ناپ تول کے اندر کمیاں موجود ہیں۔ اور قوم لوط زنا کرتی تھی نا، لواطت کرتی تھی، آج ہمارے معاشرے میں اللہ ہمارے ساتھ آسانی والا، رحم والا، کرم والا معاملہ فرمائے، ہم کہیں زیادہ اس سے بدرجہ گنا زیادہ یہ چیز موجود ہے، زنا بھی موجود ہے، بدکاری بھی موجود ہے، لیکن اجتماعی عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے، ان کی دعا کی برکت سے، ورنہ ان سے زیادہ ہم مستحق ہیں، جن پر پتھر برسیں ان سے زیادہ ہم
گناہوں کے اندر اتنے آگے جا چکے ہیں کہ ہم پر ان سے زیادہ پتھر برستے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے یہ اجتماعی امت ہلاک ہوئی، اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی ہے، اس وجہ سے اجتماعی امت تو ہلاک نہیں ہوگی، لیکن جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں، آئے بھی ہیں، آتے بھی رہیں گے اور آئیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ میں جتنا بھی جو کچھ مرضی کرتا رہوں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ آیتیں ہمیں ایک بندے کو سب کے لیے ایک کو پکڑ کے جھنجھوڑ رہی ہے۔ سمجھ جا فرعون کو اللہ نے پکڑا ہے، گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہے، تمہیں بھی اللہ پکڑ لے گا، سیدھا ہو جا، رک جا، نافرمانی کے راستے سے پیچھے ہٹ جا۔ اور پھر آگے کہہ دیا اس سے بھی بڑھ کر قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم۔ ان آیت کی شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بدر سے واپسی آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس آئے تو یہود سے کہا کہ دیکھو تم بھی باز آ جاؤ اور ایمان لے آؤ، ورنہ قریش کا جو حال دیکھا ہے کیسے غرور تکبر کے ساتھ آئے تھے بدر میں لڑائی کرنے کے لیے، نہتے سپاہیوں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے نہتے جانثار سپاہیوں نے ان کا کیا حشر کیا، کچھ بھی نہیں ان کے پاس، بظاہر کچھ بھی نہیں، اسلحہ بالکل صفر۔ آج مسلمان کہتے ہیں نا جی ہم ایٹمی طاقت ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے، واضح بات ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہمارے پاس اگر دنیا کا سب سے زیادہ سب سے سپر پاور بھی ہم بن جائیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہ ہوئی تو یہ مسلمان تباہی کی طرف جائے گا، کامیابی کی طرف نہیں جائے گا۔ مسلمان کی پہلی نظر وہ ایٹمی طاقت پر نہیں ہوتی، مسلمان کی پہلی پرائرٹی اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے۔ ہاں اس کے ساتھ پھر یہ نہیں ہے کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے جی اللہ کی مدد آئے گی، ایسے ہاتھ بند کر کے کہ جی مجھے کوئی تھپڑ نہیں مارے گا، مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں تو بس اللہ کی مدد کرنا ہے، ایسے نہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، یہ جو ایٹمی طاقت ہے، یہ جو اسلحہ ہے، یہ جو ساز و سامان ہے حفاظت کا، یہ بھی اکٹھا کرنا ہے، اس کی بھی تگدو کرنی ہے، اس کی بھی کوشش کرنی ہے، اس میں بھی آگے بڑھنا ہے، اس سے انکار نہیں، اس کی بھی قرآن نے باقاعدہ ترغیب دی، اس سے بھی آگے بڑھنا ہے، لیکن فرسٹ پرائرٹی مسلمان کی وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، پھر یہ چیزیں میرے کام آئیں گی اور میں اسی پر غالب ہوں گا۔ اور اگر میرے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوگی اور پھر میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ نے سمجھ کی اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے پاس وقت بھی ہو کہ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت نکالیں۔ اللہ نے قرآن فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا۔ یہ سنو نا اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ غزوہ حنین میں مسلمانوں کے دل میں ذرا سی ایک عجب سے پیدا ہوا، ہم نے ویسے ایک ذرا سے عجب پیدا ہوا کہ ہم تو 313 تھے غالب آگے، اتنے کم تھے غالب آگے، آج تو ہم زیادہ ہیں غالب تو آ ہی جائیں گے۔ یہ ذرا سا عجب پیدا ہوا، وہ نہیں کہ صحابہ کا کہیں اللہ کی مدد سے ایمان ہٹ گیا تھا یا اللہ کی مدد سے ان کی نظر ہٹ گئی تھی، ویسے ہی ذرا سا عجب پیدا ہوا تو پھر کیا ہوا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ۔ پھر اللہ نے کہا ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ کہ زمین تمہارے اندر تھوڑا سا عجب پیدا ہوا کہ ہماری تو افرادی قوت ہمارے پاس موجود ہے، آج تو ہمیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتی۔ مسلمان کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے، مسلمان کی فرسٹ پرائرٹی اللہ کی مدد ہوگی تب جا کے یہ کامیاب ہوگا۔ اگر اللہ کی مدد کو یہ پیچھے چھوڑے گا وہ باقی چیزوں میں لگ جائے گا اور اللہ کی مدد کو پیچھے چھوڑ دے گا کہ اللہ کی مدد کی نعوذ باللہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ مسلمان مار کھائے گا، ایسی مار کھائے گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گا، ایک ایک بندہ یاد رکھے گا، پھر اس کے لیے کامیابی نہیں اس کے لیے ناکامی ہوگی۔ اور مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا۔ تم عجب کے اندر پیدا ہوئے، یہ ساری کثرت تمہاری کسی کام نہیں۔ پھر کہا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یہ زمین تم پر تنگ پڑ گئی، اتنی تمہاری پٹائی کی کافی، اور پھر تم پیچھے لوٹے، پھر کہا اللہ کی طرف سے تم پر سکینہ نازل ہوا اور پھر تم مغلوب غالب ہو۔
جب تم نے توبہ کی، اس سے رجوع کیا، پھر تم غالب آ گئے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ مسلمان کی، ایمان والے کی فرسٹ پرائرٹی اللہ کی مدد، اس کے بعد پھر باقی چیزیں، ان چیزوں کا انکار نہیں، تیاری کا انکار نہیں، اس کے بعد پھر باقی چیزیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کافروں سے کہہ دو کہ تم یہ جو کہہ رہے ہو نا، یہ ہمارے پاس بڑے بڑے ایٹمی پاور ہیں جی، ہم سپر پاور ہیں جی، تو ہم فلانے ہیں، تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کافروں سے کہہ دو ستغلبون، عنقریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، عنقریب تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ وتحشرون الی جہنم، دنیا کے اندر تم دندراتے پھر رہے ہو، دنیا کے اندر تم ظلم اور بربریت سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہو، حدیں کراس کر دی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وتحشرون الی جہنم، جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، مغلوب بھی ہوگے، تم غالب بھی نہیں آؤ گے، کیونکہ اللہ پر کوئی غالب آ سکتا ہے؟ اللہ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ نے کہا کہ تم پھر جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، پھر کیا؟ وبئس المہاد، وہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، وہ کوئی اچھی جگہ نہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم اکٹھے کیے جائیں گے، وہاں پر اکٹھے کیے جائیں گے، وہاں پر ہمارا اعزاز و اکرام ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اعزاز و اکرام نہیں، وہاں ٹھکائی لگاؤں گا میں، وہاں فرشتوں کے ذریعے میں ایسی ٹھکائی لگاؤں گا، یاد رکھو گے۔ پھر واضح الفاظ میں کہ وہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، تم یہ نہ سمجھو کہ وہاں پر بھی ہمیں چائے بسکٹ ملے گا، کہ جیسے ایک ملک والے میں نام تو نہیں لیتا، سارے جانتے ہیں، وہ ان کا ایک گمان تھا نا، گمنڈ تھا کہ ہم تو بس جی ناشتہ کریں گے وہاں جا کر، لیکن پھر اللہ کے شیروں نے، اللہ کے مجاہدین نے پھر ان کی ایسی دھلائی کی کہ ان کو ناشتہ تو بھول ہی گیا، سب کچھ بھول گیا، وہ ناشتہ ان کا خواب ہی بن کر رہ گیا۔ وہ کیا تھا کہ اللہ کی مدد پر، اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ اور یہ واقعی میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں کو جہاں بھی کامیابی ہوتی ہے وہ اللہ کی مدد سے ہوتی ہے، ورنہ یہ مال و متاع، یہ ساز و سامان، یہ سیکنڈ پرائرٹی۔ آج مسلمان مغلوب کیوں ہے؟ بربری جو ہے نا، ظلم کی چکی میں کیوں پس رہا ہے؟ کہ اس نے مال و متاع کو، ساز و سامان کو، دنیاوی اسباب کو فرسٹ پرائرٹی دے دی، اللہ کی مدد کی طرف وہ دیکھتا بھی نہیں۔ جب اللہ کی مدد کی طرف نہیں دیکھتا تو پھر اس کو پیٹ پی رہا ہے۔ غزوہ حنین کی طرح صحابہ، دیکھو ہم صحابہ سے آگے تو نہیں بڑھ سکتے نا، جب صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ ہے، صحابہ ہی تھے نا، غزوہ حنین میں صحابہ ہی تھے نا، کوئی شک والی بات تو ہے نہیں اس میں، اس کو دوہرا نہیں ہے۔ ذرا سا عجب پیدا ہوا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ کوئی آدمی جتنی بھی عبادت کر لے لیکن صحابی تک نہیں پہنچ سکتا، چاہے جتنی مرضی عبادت کر لے، جتنی مرضی عبادت کر لے، صحابی تک نہیں پہنچ سکتا۔ ان کے ساتھ جب یہ معاملہ ہے تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کافروں سے کہہ دو کہ تم یہ اپنے گھمنڈ اور اپنے خام خیالی میں نہ رہو کہ ہم بچ جائیں گے، اور ہم جو ہے نا وہ جس طرح ظلم کر رہے ہیں وہاں ہمیں کوئی پوچھنے والے نہیں۔ ستغلبون، عنقریب جلد تم مغلوب ہو گے۔ وتحشرون الی جہنم، اور جمع کیے جاؤ گے، ہانکے جاؤ گے جہنم کی طرف۔ وبئس المہاد، وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ یہ تھا ان آیت کا مفہوم کا مختصر خلاصہ۔ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز کام نہ آئیں گے ان کو ان کے مال اور ان کی اولاد، من اللہ، اللہ کے سامنے کچھ، شیئا کچھ بھی، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، وہی جہنم کے ایندھن ہیں، آگ کے ایندھن ہیں۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ، جیسا معاملہ آل فرعون کا ہوا، وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو ان سے پہلے تھے ان کا معاملہ، كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، انہوں نے ہماری آیتوں کو، ہمارے حکموں کو جھٹلایا، نافرمانی کی۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اس نافرمانی کی بدولت اللہ نے ان کو پکڑا۔ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ بہت سخت بدلہ لینے والا، عذاب دینے والا ہے۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، آپ ان کافروں سے کہہ دو کہ عنقریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، یا عنقریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، مغلوب کیے جاؤ گے اور ہانکے جاؤ گے جہنم کی طرف۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور کیا برا ٹھکانہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين۔ يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة،
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم احفظنا فإنك أنت خير الحافظين صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا.